اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین والائمۃ الہادیین المہدیین علیہم الصلاۃ والسلام ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من کنت مولا فعلی مولا. صلوات پڑھیں محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں، تمام موالیان امیر المؤمنین کی خدمت میں اور وارث غدیر کی خدمت میں اس عید سعید، اس عید اللہ، اس عید اللہ اکبر کی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس دن کے صدقے میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں بھی غدیری رکھے اور آخرت میں بھی غدیری محشور کرے. ظاہر ہے کہ بہت طولانی گفتگو کا موقع نہیں ہے اور بہرحال علماء اور مبلغین خصوصاً آنے والے مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف دو باتیں آپ کے سامنے اس دن کی مناسبت سے اور آنے والے مہینے کی مناسبت سے، کیونکہ دونوں میں بہت گہرا ربط ہے. جو بھی یہاں ہے انشاءاللہ وہ سب مبلغ ہیں اور خدا ہم سے اس تبلیغ کو اور اس خدمت کو قبول فرمائے. اور جب جب مبلغ کا لفظ آئے گا آئے بلغ یاد رہے، تو جسے مبلغ بننا ہے اسے آئے بلغ یاد رکھنی ہے اور آئے بلغ کا پیغام یاد رکھنا ہے، کیونکہ آیت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اس پیغام کو سنائے بنا رسول کی رسالت پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ صرف ایک رسول کی رسالت پوری ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ 1,24,000 انبیاء کے عمل کو پورا ہونے کا مسئلہ ہے. لہٰذا اگر 1,24,000 انبیاء کی رسالت اور نبوت بغیر اعلان غدیر کے پوری نہیں ہو سکتی تو ہمارے جیسے مبلغ کا تبلیغ کرنا کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے اگر وہ غدیر کا اعلان نہ کرے اور غدیر کی تبلیغ نہ کرے. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی نے اپنے غدیر کے سلسلے میں بیان میں اس چیز کی طرف اور اس روایت کی طرف اشارہ کیا کہ جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے بزنتی جیسے آپ کے محدث اور صحابی نے نقل کی کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ایسی روایت واقعاً روایتوں میں اگر دیکھا جائے تو کم نظیر بلکہ بے نظیر روایت کہ امام رضا سے بزنتی نے نقل کیا کہ اگر لوگ جان لیتے کہ عید غدیر یعنی یوم غدیر کی اہمیت کیا یعنی اس کی معرفت حاصل کر لیتے تو دن میں 10 مرتبہ ملائک ان سے مصافحہ کرتے، یعنی ملک ملک کا عمل ایک معصوم کا عمل ہے، فرشتے کا عمل بغیر عصمت کے اور بغیر حکم الہی کے نہیں ہو سکتا. وہ ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے، ہم لوگ مجبوری میں بہت سے لوگوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، لیکن ملک مجبور نہیں ہے کہ کسی سے ہاتھ ملائے. وہ اگر ہاتھ ملائے گا تو اختیار وہ بھی حکم خدا سے کرے گا. امام فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو معرفت ہو جائے یوم غدیر کی تو ملک ایک بار نہیں دن میں 10 مرتبہ اس سے مصافحہ کریں گے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ملائکہ اس سے مصافحہ کریں تو معرفت غدیر حاصل کرے اور معرفت غدیر حاصل کرنے کا اصل ہدف یہ ہے کہ ہم غدیری بن کر دوسروں کو غدیری بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ رسول نے اپنے پورے 23 برس کے تبلیغی سفر میں جتنے بھی احکام بھیجے، جتنے بھی احکام بیان کیے، جتنے بھی طریقے بیان کیے، کسی میں یہ شرط یا یہ وصیت یا یہ نصیحت نہیں کی کہ حاضرین غائبین تک پہنچائیں.
ہر عمل کو کرتے وقت بتا دیا، جس نے سنا، جس نے دوسرے کو بتایا، نہیں بتایا، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں پیغمبر نے باقاعدہ تاکید کی کہ جو سن رہا ہے، جس تک پہنچ رہا ہے، وہ دوسرے تک پہنچائے۔ تو یہ صرف 10 ہجری کے 1.25 لاکھ حاجیوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ہر اس انسان سے کہا جا رہا ہے جس تک غدیر کا پیغام پہنچ گیا، کہ جب پہنچ گیا ہے تو دوسروں تک پہنچائے۔ اور دوسروں سے متعلق صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ انسان جس کو خدا نے انسان بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری اور آپ کی رسالت یہ ہے، اور وظیفہ یہ ہے، اور فریضہ یہ ہے کہ اس تک پہنچائیں۔ آج اس دور میں جب پہنچانا آسان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو جس طرح سے کر سکتا ہے اس طرح سے غدیر کو پہنچائے۔ اور غدیر کو پہنچانے کا بہترین موقع جو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ ملتا ہے، اور اللہ کرے ملتا رہے، وہ اگلے مہینے سے جو اذا کا مہینہ ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ یہ پورا واقعہ، جسے ہم کربلا کا واقعہ کہتے ہیں، اس کی بنا کرنے کی ضرورت، یا امام حسین کو اس کو انجام دینے کی ضرورت اور ہدف صرف اور صرف غدیر ہے۔ غدیر کے علاوہ امام حسین کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے۔ ہر سال ہمیں الگ الگ پوسٹرز دکھائی دیتے ہیں، الگ الگ موضوع بتانے والے لوگ مل جاتے ہیں کہ علت عاشورہ کیا تھی اور وجہ عاشورہ کیا تھی۔ اس کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین خود بتا چکے ہیں کہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں، اور قیام صرف غدیر کے لیے کیا گیا۔ اگر لوگ مولائے غدیر کو تسلیم کر لیتے تو حسین ابن علی کو کربلا کا میدان سجانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب قوم غدیر کو بھلائے گی تو حسین جیسے کو اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ لہٰذا اگر عزائے سید الشہراء کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں ممبروں سے غدیر کو بیان کرنا پڑے گا، پیغام غدیر کو سنا۔ آخر میں مولانا حسن ظہیر صاحب قبلہ نے صبح 4 مصرے مجھے بھیجے، میں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائیں اس ذکر میں۔ وہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں کہ کہیں ذاکر سے شاعر سے یہی ایک بات قمبر نے، کہیں ذاکر سے شاعر سے یہی ایک بات قمبر نے، وہی پڑھنا بتایا جو غدیر خم کے منبر نے، اور حفاظت ہو ہمیشہ دین کی روز قیامت تک، اٹھایا اس لیے مولا کو ہاتھوں پر پیمبر نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔